آج دینداری کی پرسنٹیج نکال لیجئے اور اسلامی فکر کی، اسلامی ذہنیت کی پرسنٹیج نکالیے تو فکر کو دیکھیے، اکثر کی فکر دنیا دار فکر بن چکی ہے، ایسی فکر بن چکی ہے کہ دنیا کما لو اور دنیا پیٹ لو اور دنیا حاصل کر لو، اور یہی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے، شروع سے ابتدا سے دی جاتی ہے۔ بچوں کو کہا جاتا ہے اسکول جاؤ گے نوکری ملے گی، اور اسکول جاؤ گے سروس ملے گی، اسکول جاؤ گے جاب ملے گی، اسکول جاؤ گے ترقی یافتہ ہو جاؤ گے، اسکول کی ڈگری اور اسکول کی سرٹیفکیٹ ہوگی تو دنیا میں تم سب سے اچھے حضراتوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ ذہنی ارتداد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فکری ارتداد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عیسائی بنانے کی سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عیسائی بنانے کی فکر نہیں تو اور کیا ہے کہ بچہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے اور ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جاب ہے، سب سے بڑی چیز یہ نوکری ہے، سب سے بڑی چیز یہ سروسنگ ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور انہیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ میرے بیٹے تم جس گھر میں پیدا ہوئے ہو وہ گھر مسلمان کا گھر ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دھرم اسلام دھرم ہے، ہمارا جو ریلیجن ہے یہ اسلام ہے، لہذا سب سے پہلے تمہیں اپنے دھرم کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سب سے پہلے تمہیں اپنے مذہب کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اور تمہارے مذہبوں کا جو تعلیمی اڈا ہے وہ مدرسہ ہے، وہ مکتب ہے، لہذا وہاں جاؤ اور وہاں سے اپنے دھرم کی اسٹڈی کرو، وہاں سے اپنے دھرم کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور وہاں سے تم دھارمک پہلے بن لو۔ جب دھارمک بن جانا پھر دنیا کے کسی اسکول، دنیا کے کسی یونیورسٹیز اور دنیا کے کسی کالج میں جانا یہ کسی بھی والدین کی بہت زیادہ سوچ نہیں ہوتی۔ آج کی بات کہہ رہا ہوں اور اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، اس گولڈن پیریڈ کی بات کہہ رہا ہوں، آپ کے اعتبار سے اس ڈیجیٹل دور کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی ذہنیت اور ہر ایک کی فکر یہی بن چکی ہے۔ جب یہی فکر ہے تو پھر فکری ارتداد یہیں سے شروع ہو چکا ہے، فکری ارتداد شروع ہو چکا ہے۔ اب کوئی والدین یہ سمجھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو شروع سے ہی اسکول کے حوالے کر دیا، کالجز کے حوالے کر دیا، کانوینٹ اور کوچنگ کے حوالے کر دیا ہے، بچے تو فرما بردار ہمارے ہوں گے، روپے ہمارے لگ رہے ہیں، پیسے ہمارے لگ رہے ہیں، فرما بردار ہمارے ہوں گے، تو پھر یاد رکھیے یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کسی کو سمندر میں ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ تم بچ جانا، تم سیف رہنا، تم محفوظ رہنا۔ اب بتائیے سمندر میں کسی کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دیا جائے کیا وہ محفوظ رہے گا؟ کیا وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا؟ کبھی نہیں بچے گا، اور اگر بچ گیا تو تعجب ہوگا، بچ گیا تو حیرت ہوگی۔ تو یہ اپنی بات نہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ مثال دیا کہ آج کل جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور کوچنگز ہیں، جہاں جہاں کو ایجوکیشن کا نظام ہے، جہاں جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، یہ سمندر کے مانند ہیں، یہ جہنم کے مانند ہیں۔ جب کوئی سمندر میں جائے بغیر تیراکی کے، سمندر میں جائے بغیر تیراکی سیکھے ہوئے، اور وہاں جانے کے بعد کوئی یہ امید رکھے کہ وہاں سے وہ صحیح سالم آئے گا، وہاں سے وہ بچ کے آئے گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہر والدین کو چاہیے، ہر پیرنٹس کو چاہیے، بچوں کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ حق دے دیجئے، اس کے بعد بچوں سے آپ خوب دنیا کا کام لیجئے، خوب اسے بہتر سے بہتر پڑھائی دیجئے، جاب کے قابل بنائیے، نوکری کے قابل بنائیے، سروس کے قابل بنائیے، پہلے بچوں کا حق اسے دے